پاکستان کے تاریخ کا اہم ترین دن تھا، لیکن جس طرح پولنگ کا عمل گزرا اور اس کے بعد ریزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور رات تقریباً 10:30 بجے 11 بجے تک ریزلٹس آتے رہے، اس کے مطابق ساری چیزیں قوم کے سامنے تھی، کچھ میڈیا پر اور کچھ RO آفیسز پر، لیکن الیکشن کمیشن کی بدترین نااہلی کی وجہ سے وہ ریزلٹس تقریباً 11 بجے کے بعد بند ہوئے، لائٹس بھی بند ہوئی، میڈیا کے اندر بھی آنے ریزلٹس بند ہو گئے، پھر اس کے بعد RO آفیسز کا عملہ غائب ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر مارجن کے ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں 150 200 300 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کا ریزلٹ ہی فارم 45 ہی نہیں دیا گیا، لیکن RO آفیسز سے اس کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ان حلقوں کا، اور جب ہم نے وہ ریزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق تو اس ریزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس ریزلٹ کے اندر بہت بڑے مارجن ہیں، جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے NA 43 NA 48 NA 233 NA 240 NA 50 NA 245 اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے ریزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، RO آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہیں، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% ریزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے، اس لیے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات ترک کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک سکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اس کو، یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے، اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لاڈلے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حتمی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے، سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے،
اور غیر حتمی بھی ہے. پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا, وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے ووٹ. 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں, اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت, ٹھیک ہے ہار جانا, جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں, لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں, وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا, اور پھر ان کا رزلٹ جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں, اس میں وہ 40,000 سے ابو ہیں, لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر, میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں, اور ساری چیزیں سامنے رہی. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہیں, اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے, اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر, اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں, ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے, کورٹ سے بھی, اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں رہے گی. بہت شکریہ.